آج پیش ہونے والے آئینی پیکج کی منظوری کے لیے نمبرز پورے کرنے کی جنگ سیاسی بساط سج گئی۔ مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ترپ کا پتہ، حکومت کی طرف سے سابق اتحادی کو منانے کی کوششیں۔ رات گئے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہ JUI فضل الرحمان سے طویل ملاقات۔ وزیر داخلہ نے مولانا فضل الرحمان سے دوسری بار ملاقات کی، وزیر اعظم کا پیغام پہنچایا۔ بلاول بھٹو نے روانگی سے قبل وکٹری کا نشان بنا دیا۔ ملاقات کے بعد مولانا فضل الرحمان نے بلاول بھٹو اور محسن نقوی کو خود الوداع کہا۔ حکومت کا آج آئینی ترمیم لانے کا فیصلہ، وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی طلب۔ اجلاس میں آئینی ترمیم کے مسودے کی منظوری دی جائے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 65 سے 68 سال، ہائی کورٹ کے ججز کی مدت ملازمت 62 سے 65 سال ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ میں سینئر ترین جج کے بجائے ججوں کے پول سے چیف جسٹس بنانے کی تجویز۔ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کی تجویز۔ آئینی ترمیم پر حمایت کے لیے عشائیوں کا اہتمام۔ وزیر اعظم کے عشائیے میں نون لیگ اور اتحادی جماعتوں کی شرکت۔ وزیر اعظم کے اراکین کو پارلیمنٹ میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ بلاول بھٹو کا بھی پیپلز پارٹی اراکین کے اعزاز میں عشائیہ۔ پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ کو قومی اسمبلی اور سینٹ اجلاس میں حاضر ہونے کی ہدایت۔ آئینی ترمیم سے قبل جوڑ توڑ کی سیاست عروج پر 8 اراکین کی حمایت حاصل کرنے کے لیے مولانا فضل الرحمان سب کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ حکومت اور اپوزیشن وفد کی مولانا سے الگ الگ ملاقاتیں۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ مولانا فضل الرحمان کے گھر سے لوٹتے ہی وزیر اعظم سے اعظم نذیر تارڑ اور محسن نقوی کی ملاقات۔ فضل الرحمان سے ملاقات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ PTI وفد حکومتی وفد کی موجودگی میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آ کر واپس روانہ ہوا۔ حکومتی وفد کے جاتے ہی تحریک انصاف کا وفد مولانا فضل الرحمان کے گھر دوبارہ پہنچا۔ مولانا فضل الرحمان نے PTI وفد کا استقبال کیا۔ وفد میں عمر ایوب، شبلی فراز، اسد قیصر اور صاحبزادہ حامد رضا شامل تھے۔ ملاقات کے بعد اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد بڑا دعویٰ کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت آئینی ترمیم کے لیے تعداد پوری نہیں کر سکے گی۔ آئینی ترامیم کے لیے قومی اسمبلی میں حکومت کو 2/3 اکثریت درکار۔ 336 ممبران میں سے 224 اراکین کی حمایت ضروری۔ حکومت کے پاس 214 اراکین۔ مسلم لیگ نون کے اراکین کی تعداد 111۔ NA 171 رحیم یار خان سے کامیاب MNA مخدوم طاہر کے حلف اٹھانے پر پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 69 ہو گئی۔ MQM پاکستان 22، قاف لیگ 5، استحکام پارٹی 4، مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک رکن شامل۔ اپوزیشن اراکین کی تعداد 99۔ سنی اتحاد کونسل 80، آزاد اراکین 2، JUI 8 اراکین کے ساتھ موجود۔ BNP مینگل، مجلس وحدت المسلمین اور پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا ایک رکن شامل۔ سینٹ میں 2/3 اکثریت کے لیے درکار نمبر 64۔ حکومتی اتحاد کی تعداد 59۔ پیپلز پارٹی کے اراکین کی تعداد 24۔ مسلم لیگ نون 19، BAP 4، MQM اور ANP کے 3 اراکین۔ PTI کے سینیٹرز کی تعداد 17۔ حامد خان سنی اتحاد کونسل کے ممبر۔ مسلم لیگ قاف اور نیشنل پارٹی کا ایک رکن۔ آزاد ارکان کی تعداد 5 ہے۔ کابینہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کیا جائے گا۔ بیرسٹر عقیل ملک کی تصدیق، کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے لیے ہمارے نمبرز پورے، مولانا ہمارے ساتھ ہیں، اس کی نہ تصدیق اور نہ تردید کر سکتا ہوں۔ مختصر فیصلے کے بعد وضاحتی فیصلے نے مزید ابہام پیدا کر دیا۔ میں اب بھی اس بات پر قائم ہوں 41 ارکان آزاد ہیں۔ کوئی شخص سرٹیفکیٹ جمع کرانے کے بعد عدالت کے ذریعے سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں کے فیصلے پر فوری عمل درآمد کی ہدایت۔ پارٹی سرٹیفکیٹ جمع کرانے والے PTI کے کامیاب اراکین انہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں PTI پارلیمانی پارٹی کا حصہ سمجھا جائے۔ الیکشن کمیشن کا تحریک انصاف اراکین کے سرٹیفکیٹ تسلیم نہ کرنا سراسر غلط۔ الیکشن کمیشن کے ابہام کی درخواست پر مخصوص نشستوں کے کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججز کی وضاحت جاری۔ فیصلے میں کہا 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں۔ الیکشن کے وقت ڈکلیریشن جمع کرانے والا اسی پارٹی کا رکن تصور ہوگا۔ بعد میں آنے والا کوئی ایکٹ ان کی حیثیت ختم نہیں کر سکتا۔ ان ارکان کا معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن تصور ہوگا۔ یہ تمام ارکان آئینی اور قانونی تقاضوں کے لیے PTI ارکان ہی تصور ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کی وضاحت کی درخواست تاخیری حربہ اور عدالتی فیصلے پر عمل درآمد میں رکاوٹ، مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ الیکشن کمیشن PTI کو رجسٹرڈ سیاسی جماعت تسلیم کر چکا۔ الیکشن کمیشن وضاحت کے نام پر پوزیشن تبدیل نہیں کر سکتا۔ الیکشن کمیشن نے خود بیرسٹر گوہر کو پارٹی چیئرمین تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن نے درخواست میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن نے
41 ارکان سے متعلق وضاحت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ یہ تاثر درست نہیں، الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کیا۔ الیکشن کمیشن کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کا معاملہ ابھی تک الیکشن کمیشن میں زیر غور کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ہمیشہ معاملے کو جلد نمٹانے کی کوشش کی، پی ٹی آئی نے بار بار تاخیری حربے استعمال کیے۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد ایوان میں نمبروں کا کھیل ختم ہو گیا۔ آرٹیکل 63A ارکان پر لاگو ہوگا۔ بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی پارلیمانی لیڈر نے ارکان کو ووٹ نہ دینے کی ہدایت کی ہے۔ پارلیمانی لیڈر اپنے ارکان کو کہے ووٹ نہیں دینا تو ووٹ گنتی میں نہیں آئے گا، جب ووٹ گنے ہی نہیں جائیں گے تو پھر 2/3 اکثریت نہیں ملے گی۔ شبلی فراز نے کہا کہ سپریم کورٹ فیصلے میں واضح کہا گیا ہے الیکشن کمیشن وقت ضائع کر رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن پر چارج شیٹ بھی لگائی۔ رحیم یار خان میں انتخاب ہوا اور آج صبح ہی ان کو نوٹیفائی کر دیا گیا۔ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف انتخابات کرانے میں بری طرح ناکام ہوا۔ اگر ووٹ گنا نہیں جانا تو پھر سزا کیسی؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے خلاف ووٹ ڈالنے والے کا ووٹ گنا نہیں جائے گا، لیکن وہ نااہل ہوگا۔ عدالتوں سے بہت انہونے فیصلے بھی ہوئے۔ ماہر قانون فاروق ایچ نائی کہتے ہیں آرٹیکل 63 واضح ہے، اگر کوئی رکن پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کے برعکس ووٹ دے گا تو وہ نااہل ہوگا، لیکن اس کا ووٹ گنا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کے کیس میں آئین ری رائٹ کیا، یہ اختیار پارلیمنٹ کا ہے، وہ آئین اور قانون بنائے۔ ایک بیان پڑا ہے قیدی نمبر 804 کا، اس شخص نے اپنے عدالت کے کیسز میں ریلیف لینے کے لیے ہر آئینی ادارہ پہ حملہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، تجویز کر دیتا ہوں طریقہ انصاف کو کہ اس کو آپ تحقیقات کریں کہ کیا یہ واقعی خان صاحب کا سٹیٹمنٹ تھا یا نہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی سیاست چمکانے کے لیے ہر آئینی ادارے پر حملہ کیا۔ تحریک انصاف تحقیقات کرے کیا یہ واقعی خان صاحب کا بیان تھا یا نہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا ایک طرف چیف جسٹس کے خلاف، دوسری طرف آرمی چیف پر الزام لگائے۔ کل رات جمہوریت پر حملہ کیا گیا۔ اگر خان نے یہ بیان دیا ہے تو جو مسئلے ان کے لیے بنیں گے تو وہ انہی کے ذمہ دار ہیں۔ اگر بیان نہیں دیا تو فوری ان کی پارٹی کا چیئرمین وضاحت دے۔ جب بھی جمہوری جماعتیں جمہوریت کی طرف ایک قدم آگے بڑھتی ہیں تو ایسا موقف کیسے لیا جاتا ہے؟ کون ہے جو خان صاحب سے ایسے بیان دلواتا ہے؟ رحیم یار خان کے عوام نے ثابت کیا وہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ نہیں۔ کیا یہی سیاست ہے؟ میں جیتا تو وہ واہ واہ ہو گئی، ہار گیا تو دھاندلی کا شور۔ سب کو عوام کے فیصلے پر بھروسہ کرنا پڑے گا۔ چاہتا ہوں سب مل کر مثبت سیاست کریں۔ بلاول بھٹو کی باتوں کو مسترد کرتا ہوں، میرا قائد جیل میں ہونے کے باوجود اصولوں پر قائم ہے، ہم لوگ سینہ تان کر کھڑے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا تعین کریں کس نے پارلیمنٹ پر دھاوا بولا۔ علی امین گنڈاپور کے ساتھ کھڑے تھے اور کھڑے ہیں، وہ حق پر ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو حق نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے کیسز سنیں؟ ہفتے کے دن اجلاس بلانے کی کیا تک بنتی ہے؟ NA 171 میں فارم 47 میں دھاندلی ہوئی، یہ چرایا ہوا الیکشن ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کو شرم آنی چاہیے، وہ ایک کٹ پتلی ہیں۔ بانی کے ٹویٹ کے حوالے سے ایک ایک چیز پر قائم ہوں۔ ملک میں الیکشن فی الفور ہونے چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کا وزیر اعظم بننا ناگزیر ہے۔ جو ٹویٹ کیا ہے بانی پی ٹی آئی نے، اس کے بعد کوئی شک رہتا ہے، لیکن ابھی بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے، اور ڈبل گیم جو ہے وہ علی امین گنڈاپور صاحب کے ذریعے ہو رہی ہے۔ مجھے بتائیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ان کے یہ خیالات ہیں تو پچھلے 1.5 سال سے ہم سے بات نہیں کرتے، بار بار کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان سے بات کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ نے جلسہ ملتوی کرنے کا کہا تو اتنی تابعداری؟ یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، ان کے پاؤں گرنا چاہتے ہیں، ساتھ ہی ٹویٹ کرتے ہیں قبلہ ان کا پنڈی GHQ ہے، سیاسی قبلہ تو یہ ایوان ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بانی پی ٹی آئی کے ٹویٹ کے بعد کوئی شک نہیں رہتا ہے، یہ تو 24 گھنٹے اپنی بات پر کھڑے نہیں رہتے، ہر بات پر یو ٹرن لیتے ہیں۔ آج ان کے خلاف ٹویٹ کر رہے ہیں، 3-4 دن کی بات ہے، پھر وہی گانا گائیں گے کہ
اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, پتہ نہیں چلتا آج انہوں نے ٹویٹ کی, کل منت ترلا تو نہیں شروع کر دیں گے. خواہشوں پر تو کوئی پابندی نہیں, بار بار وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نام لیا جا رہا ہے. وہ وہاں زبردستی نہیں گئے, 7-8 گھنٹے اپنی مرضی سے وہاں رہے. بانی پی ٹی آئی کو ان کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہیے. رات کے اندھیرے میں قانون سازی نہیں کرتے, چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. کہا بانی پی ٹی آئی نے اشارہ کیا سڑکوں پر آ جاؤ تو آپ بنگلہ دیش بھول جائیں گے. معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, پہلے یہ لائن تو ڈرا کریں, پارلیمنٹ بالادست ہے یا کوئی اور. ہمارا ہار اور جیت میں یہ پارلیمان ہار جائے گی. آگے بڑھنا ہے تو ایک قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑا تو ہٹیں گے. اقتدار آنی جانی چیز ہے, اختلافات کا خاتمہ کریں, گھر سے افتتاح شروع کریں. کیا خواجہ آصف کو اقامے پر اہل نہیں کیا گیا؟ اگر عوام کی نمائندگی کرنی ہے تو بھول جائیں ہم میں سے کون اچھا ہے. کمیٹی میں ذیلی کمیٹی بنی, اگر ملک بچانا ہے تو نئی شروعات کی ضرورت ہے. کیا کوئی محب وطن ملک مخالف ٹویٹ کر سکتا ہے, اپنے اداروں کو اس طرح متنازع کر سکتا ہے؟ پہلے سیاست سیکھو, سب سے بڑھ کر ملک کے ساتھ وفاداری ہوتی ہے. سابق اسپیکر راجہ پرویز اشرف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. عمر ایوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے دادا جان نے اس ملک میں جمہوریت کو تباہ و برباد کیا. میں نے آپ کی 2-3 نسلوں سے سیاست کی ہے, آپ جس ڈگر پر چل رہے ہیں وہ خطرناک ہے. ٹویٹ کا جواب بھی نہیں دیتے, 9 مئی کا بھی جواب نہیں دیتے, پارلیمان کے اندر بھی جواب نہیں دیتے. انہوں نے ماحول خراب کیا. یہ لوگ اتفاق رائے اور پاکستان کے دشمن. جذباتی تقریر کے بعد رانا تنویر حسین, احسن اقبال سمیت کئی اراکین اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے آ کر ملے. افسوس ہوا, سالی پارلیمنٹ کا سر انہوں نے شرم سے جھکا دیا. تاریخ میں نہیں ہوا کوئی ایم این اے ٹوائلٹ میں بھی چھپا ہو. حنیف عباسی کہتے ہیں شیر افضل مروت اور ایم این اے سے باہر گرفتار ہوئے ہیں, اندر سے جتنے بھی گرفتار ہوئے ہیں انہوں نے تمام ایم این ایز کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں. بانی پی ٹی آئی بین الاقوامی ایجنڈے پر چل رہے ہیں. پی ٹی آئی نے ملکی اداروں پر تنقید کو اپنا وتیرہ بنا لیا. تحریک انصاف سانحہ 9 مئی کی 1 سال سے پلاننگ کر رہی تھی. پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. بانی پی ٹی آئی پاکستان کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والا شخص ہے. حنیف عباسی کے الفاظ پر اپوزیشن کا احتجاج, شور شرابہ. ایکس اکاؤنٹ سے دھمکی آمیز پوسٹ. بانی پی ٹی آئی ایف آئی اے سائبر کرائم کے مقدمے میں شامل تفتیش. ایف آئی اے ٹیم کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالہ جیل میں تفتیش مکمل. ٹیم نے بانی پی ٹی آئی سے دھمکی آمیز ایکس پوسٹ بارے مختلف سوالات کیے. گزشتہ روز بانی پی ٹی آئی نے وکلاء کی موجودگی میں شامل تفتیش ہونے پر اصرار کیا تھا. قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام, نمبرز پورے ہوں گے تو آئین میں ترمیم ہوگی. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو. کہا اداروں کے سربراہان کی عمر بڑھانے کے بل پر نمبر پورے ہوئے تو منظور ہو جائے گا. یہ مخصوص بل نہیں, ریفارمز کا بل ہے. ہمارے نمبرز پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں. پارلیمنٹ سے اراکین کی گرفتاری پر سینٹ نے متفقہ قرارداد منظور کی. ہم نے اس کی مذمت بھی کی. مولانا کے ساتھ دیرینہ تعلقات ہیں, ان کے بارے میں کوئی رائے نہیں دوں گا. مسائل کا حل وقت سے پہلے انتخابات نہیں, اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہوگی. تمام سیاسی قوتوں کو مل کر ملک کے لیے سوچنا چاہیے. علی امین کے افغانستان سے متعلق بیان کو کوئی سنجیدہ نہیں لے گا. گورنر راج کے حق میں نہیں ہوں. ٹڈاپ کرپشن کیس میں یوسف رضا گیلانی کا 2 مقدمات میں بیان ریکارڈ. آئینی ترمیم کے ذریعے کسی ایک شخص کو فائدہ دینا ہے تو وہ ہمارے لیے مشکل ہوگا. سینیٹر کامران مرتضیٰ کی اے بی این نیوز سے گفتگو. کہا اصلاحات کا ہمیں ابھی پتہ نہیں, پہلے ہمیں دکھائیں تو صحیح. ابھی تک ہمارے سامنے کوئی چیز نہ اچھی ہے نہ بری. ہم نے 2 باتیں کہی تھیں, ججز کی تعداد نہ بڑھائیں اور ان کی عمر میں فرق نہ ڈالیں. اپوزیشن کے ساتھیوں کی باتوں کا زیادہ برا نہ مانیں, اپوزیشن کی صورتحال سمجھیں. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما مصطفیٰ کمال کا اظہار خیال. کہا یہ جو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یہ ٹھیک ہو نہیں سکتا. ہم نے سارا کچھ بھگتنا ہے. ہمارے تجربات سے فائدہ اٹھا لیجئے. گورنر صاحب پارٹی کے پاپولر آدمی نہیں ہو سکتے. بانی پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں, ان کو واضح ہونا چاہیے کہ ان کو بچائیں. آج ان کو اپنے بانی کو سمجھانے کی ضرورت ہے.
ہمارے ارکان کو ڈرا دھمکا کر ساتھ ملانے سے ہی حکومت کے نمبرز پورے ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی رہنما سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ہر طریقے سے سپریم کورٹ کو مغلوب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حکومت کے پاس اکثریت نہیں, یہ دھونس اور جبر سے ہی نمبر پورے کرے گی. عام طور پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر وضاحت نہیں مانگی جاتی. الیکشن کمیشن کی درخواست اور ہمارا جواب دے کر فیصلہ دیا گیا. سپریم کورٹ کے فیصلے میں تعجب کی کوئی بات نہیں. زرتاج گل نے کہا سانحہ پارلیمنٹ ہوا, فیصل آباد سے MNA 97 سعد اللہ بلوچ کی بیگم بیٹی خالہ کو اغوا کر لیا گیا. اس کو کہا گیا آپ ہمارے پاس پیش ہوں. سوچیں کس کے سامنے پیش ہوں. 3 دن سے اورنگزیب کھچی صاحب غائب ہیں, ان کے متعلق کچھ معلوم نہیں. نون لیگ غیر آئینی اقدامات اٹھا رہی ہے, اس سے پاکستان کا بھی نقصان ہوگا اور پارلیمنٹ کا بھی. عاطف خان نے کہا یہ مجھے کوئی آئینی ترمیم نہیں لگ رہی. ان کے اپنے MNAs منسٹرز کو نہیں پتا یہ کیا ہے. یہ چھپا چھپا کر نقاب پوشوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں ہمارا جذبہ بڑھا ہے. پروڈکشن آرڈر پر قومی اسمبلی اجلاس میں آئے اویس حیدر جکھڑ کا اظہار خیال. کہا اسپیکر ایاز صادق کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. 10 MNAs تو اپنے تحفظ کے لیے بات نہیں کر پا رہے. ہم سب کو پتا ہے وہ نقاب پوش کون تھے. سادہ سی بات ہے, جرم کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. ایمل ولی خان کہتے ہیں جس نے فلور کراسنگ کی اس کا ووٹ تسلیم کرتے ہوئے اس کے خلاف کارروائی کی. حکومت کو مجبور ہو کر سپریم کورٹ کو کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے. عدالت آئین اور قانون کے خلاف جا کر ایک جماعت کی حمایت کرتی ہے. پنجاب میں ارکان کے ووٹ کو تسلیم بھی نہ کیا گیا اور ان کو سزا بھی دی گئی. عدالتی اصلاحات بہت اچھی بات. موجودہ حالات میں آئینی ترمیم بل ملک کے لیے خطرناک ہوگا. حکومت کو اس معاملے کو چھیڑنا نہیں چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو. کہا کچھ ججز حکومت کے ساتھ اور کچھ اپوزیشن کے ساتھ ہیں. جب اس حد تک بات آگے چلی جائے تو ملک کے عدالتی نظام پر کس کا اعتبار رہے گا. امید ہے چیف جسٹس توسیع میں عدم دلچسپی کا اظہار کریں گے. پوری قوم دیکھ رہی ہے کون سی جماعت کیا موقف اختیار کرتی ہے. اگر لوگوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے تو اس کا سخت نوٹس لینا چاہیے. جمہوریت کو اور کتنا پامال کیا جائے گا. ملک میں مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ ہو رہا ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی صورتحال پر سوال اٹھ رہے ہیں. پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین اڈیالہ جیل سے رہا. انسداد دہشت گردی عدالت نے 1 لاکھ مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کی تھی. پی ٹی آئی کارکنوں کی بڑی تعداد قافلے کی شکل میں اڈیالہ سے روانہ. شعیب شاہین کو سنگجانی جلسے کے بعد مقدمے کے اندراج کے بعد گرفتار کیا گیا. 18ویں ترمیم کے بعد وزیر اعلیٰ غیر ملکی دورے اور معاہدے بھی کر سکتے ہیں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے الیمین اور افغان کونسل جنرل ملاقات پر تنقید کو مضحکہ خیز قرار دے دیا. بیان میں کہا شہباز شریف نے بحیثیت وزیر اعلیٰ مختلف ممالک کے دورے کیا اور تجارتی معاہدے کر کے خوب کمیشن بنایا. تنقید کرنے والے بتائیں مریم نواز نے بطور وزیر اعلیٰ کتنے سفراء سے ملاقاتیں کی. الیمین گنڈاپور نے غیر ملکی سفراء اور کونسل جنرل سے ملاقاتیں کی اور آئندہ بھی کریں گے. ہم افغانستان کے ساتھ بہتر سماجی اور تجارتی روابط کو فروغ دینا چاہتے ہیں. اپنے نالائق وزیر اعلیٰ کو بتائیں کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی وفاق بناتا ہے صوبے نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب عظم بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل. کہا ہمیں نظر آ رہا ہے آپ لوگ کس ایجنڈے پر چل رہے ہیں. ہم نے آنکھیں بند نہیں کی. قوم آپ کا ڈبل سٹینڈرڈ اور مکاریاں جان چکی. سندھ ہائی کورٹ کا ایکس کی بندش پر پی ٹی اے وکلاء کی جانب سے مختلف موقف اختیار کرنے پر اظہار حیرانی. تحریری حکم نامے میں کہا حیران کن بات ہے ایک ہی مسئلے پر مختلف ہدایات کیسے ہو سکتی ہیں. حکومت نے ایکس کی بندش کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا. اب رسائی میں کوئی رکاوٹ نہیں. عدالت نے عام انتخابات کے روز انٹرنیٹ کی بندش سے متعلق دائر درخواست نمٹا دی. دیگر درخواستوں میں وزارت داخلہ کی جانب سے ہدایت نہ ملنے کی وجہ سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی.